ہے. یہ جگہ مدینہ منورہ اور باقی مسجد نبوی سے بھی زیادہ اعلیٰ بن گئی. اعلان کرو اس کی عظمت کا. امام الانبیاء منبر پر تشریف فرما اعلان فرما دیا او لوگو ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. رب کائنات نے میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک کی ساری جگہ کو ریاض الجنہ بنا دیا. اور لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ اس جگہ کا نام میرے اللہ نے ریاض الجنہ رکھ دیا. نہیں نہیں، وہ جنت کا ٹکڑا ہے. ریاض الجنہ جنت کے ٹکڑے کو کہا جاتا ہے، جنت کے ایک باغ کو کہا جاتا ہے. رب کائنات نے وہ آسمانوں والی جنتی زمین پہ اتار دی. امام الانبیاء کی برکت سے اتاری، امام الانبیاء کے قدموں کی برکت سے اتاری. وہ ریاض الجنہ والی چھوٹی سی پٹی ہے، لیکن مسجد نبوی ساری اسی سے ملی ہوئی. مدینہ منورہ اس سے ملا ہوا، سعودیہ عرب اس سے ملا ہوا، ملک پاکستان اس سے ملا ہوا، تمام زمین اس سے ملی ہوئی. اس ملاپ کی برکت سے، اس نسبت کی برکت سے رب کائنات نے ہمارے پاکستان کی زمین کو بھی بڑی عظمت عطا فرما دی. زمین کو بڑی عظمت عطا فرما دی. کتنی بڑی عظمت مل گئی. اب تفصیل کا وقت نہ رہا، 2-3 منٹ میں بات کو ختم کرنے لگا. کتنی بڑی عظمت ہماری زمین کو مل گئی، تمام سرزمین کو مل گئی. علماء اکرام نے لکھا کسی وقت زمین اور آسمان کا آپس میں مناظرہ ہو گیا. زمین کہتی تھی میری عظمت زیادہ، آسمان کہتا تھا میری فضیلت زیادہ. شاعر نے قلم اٹھایا، ترجمانی کر دی. کہتا ہے کہ آسمان بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے. آسمان بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے. زمین بولی کہ مجھ پر بھی محمد کملی والا ہے. آسمان بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے. زمین بولی کہ مجھ پر بھی مکہ اور مدینہ ہے. آسمان بولا کہ مجھ پر صاحب معراج آیا تھا. زمین بولی کہ تجھ سے پہلے مجھ پر قدم لگایا تھا. آسمان بولا کہ مجھ پر لوح و قلم عرش و علا ہوں گے. زمین بولی کہ مجھ پر بھی شہید کربلا ہوں گے. آسمان بولا کہ مجھ سے ابر رحمت برستا ہے. زمین بولی کہ تو بھی تو روزہ محمد کو ترستا ہے. رب کائنات نے امام الانبیاء کے قدموں کی برکت سے اس جگہ کو یہ عظمت و فضیلت عطا فرمائی. فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. رب کائنات نے اس جگہ کو خاص طور پہ ریاض الجنہ بنا دیا. اور لوگوں یہ حاجی صاحب کتنے عظیم اور خوش نصیب لوگ ہیں. یہ ریاض الجنہ میں بیٹھ کے آئے، ریاض الجنہ میں عبادت کر کے آئے، ریاض الجنہ میں آنسو بہا کے آئے. اور لوگوں دعا ہے اللہ وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. جو وہاں جائے میری بات کو یاد رکھ لینا، جس کو ریاض الجنہ میں نماز کی توفیق مل گئی سمجھو جنت میں نماز پڑھی ہے. وہاں بیٹھ کر تلاوت کی توفیق مل گئی سمجھو جنت میں بیٹھ کے تلاوت کی ہے. وہاں بیٹھ کر اللہ کے خوف سے آنسو نکل آئے تیرے آنسو سمجھنا جنت میں جا کے گرے ہیں. بڑی عظمتوں والی جگہ ہے حرمین شریفین، جہاں جا کر انسان کے گناہوں کو دھونے کی فیکٹری اللہ نے لگا رکھی ہے. بس کوشش کی جائے وہاں کوئی بے ادبی اور بے اکرامی نہ ہو. ادب کی جگہ ہے، ادب کا مقام ہے. لوگ
حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے کشتیاں کرتے ہیں، احرام اپنا بھی گیا دوسروں کا بھی گیا، یاد رکھنا اس سے ثواب نہیں ملتا، گناہ ملتا ہے۔ حضور شریعت کو پڑھیں تو صحیح، حضور نے منہ لگا کے بوسہ بھی دے کے دکھایا، دور سے چھڑی ہاتھ میں تھی، چھڑی لگا کے بوسہ دے کے دکھایا، کافی دور تھے تو یوں استلام کر کے دکھایا، ثواب برابر ہے، تو پھر کشتی کرنے کا کیا فائدہ؟ کشتی ہم یوں کرتے ہیں، اصل میں کشتی اس لیے کرتے ہیں پاکستان آ کے یاروں بیلیوں کو بتانا ہوتا ہے کہ میں نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ اے لوگوں کو نہ بتاؤ، بس میرے اللہ کو بتاؤ، اللہ کو دکھاؤ۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کو، مجھے بھی بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔